سوال یہ ہے کہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو سنے اور آگے پہنچا دے۔ شاہ صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، بدگمانی انتہا پہ، لوگ اپنے بغض اور حسد کا اظہار وہ بدگمانی سے کرتے ہیں، کیونکہ بغض اور حسد کو بھی ایکسپریشن چاہیے۔ کبھی کسی زمانے میں صرف لوگ دانت پسیتے تھے اور کوئی اشارہ کر دیتے تھے، آنکھ مار دیتے تھے، پنجابی میں ہم گٹکنا بھی کہتے تھے۔ آج بڑا مشکل ہو گیا شاہ صاحب، اس دور میں لوگوں میں یہ حیا کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، کہ کوئی ہرٹ ہوتا ہے، سم ٹائم کوئی اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ ہمیں پچھلے سال میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک کالج کے پروفیسر نے سوسائڈ کر لی، غلط الزام لگا اور وہ کہہ لیجئے الزام پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں چلا گیا۔ یہ جو بدگمانی اور حسد کا یہ ایکسپریشن بنا ہے، سماج اس میں اتنا شدید ڈوبا پڑا ہے، کیا سماجی حوالے سے اگر ہم سوچیں اس کا کوئی سلوشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے خیال میں آج کے زمانے میں پاکستان میں سب سے برننگ ایشو ہے، اور یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اکانومی کے بارے میں تو تھوڑی سی ہم ایفرٹ اپنی کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر میکسیمم ایفرٹ دی جانی چاہیے۔ کیونکہ یہ جو رویہ ہے، جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ اگر مجھے کسی پر غصہ آ رہا ہے تو میں دل میں بوائل کرتا رہوں گا، یا بہت ہوگا تو دانت پیسنے شروع کر دوں گا، لیکن ریسٹرینٹ ایک میں رکھوں گا کہ میں کسی کو کچھ کہوں نہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو وہ قہر درویش جو ہے وہ اپنی ہی ذات پر ٹھیک ہے سر نکلتا ہے۔ تو وہاں سے ہم چلے اور وقت کے ساتھ ساتھ ادھر ہم آتے گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حکومتی سطح پر ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ ہم قوم کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں۔ اس کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے بغیر رڈر کی کشتی سمندر میں لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، لہریں اس کو کہیں بھی لے جائیں، تو وہی صورتحال ہماری ہو گئی۔ اب ہم قطعاً نہیں ہچکچاتے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے۔ یہ تو اسی وقت ٹھیک ہوگا جب ہمارے پاس حکومتی سطح پر وقت ہوگا، کیونکہ فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت وقت، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، حکومت وقت کا دن کا آدھا حصہ اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزر جاتا ہے، اور بقایا آدھا دن اپوزیشن کے خلاف سازشیں کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو قوم کے مسائل پر توجہ دینے کے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ اب حکومتی سطح پر یہ چلایا جائے سلسلہ، یا پھر جو ہماری سول سوسائٹی ہے وہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہو، ٹھیک سر، اور اس کو سپورٹ دے دی جائے قانون کی، کہ اس قسم کے جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں اس پر فیصلہ بڑا جلدی آ جائے اور ذرا سخت آ جائے۔ ٹھیک سر تو بھی معاملات کافی کنٹرول میں آ جائیں گے۔ ادروائز تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہ ہم
اپنے لیڈران کے لیے بڑے جانثار لوگ ہیں. تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا, ایک نیوز پڑھ رہا تھا میں. اچھا. جو ہماری کتابیں ہیں اور مغربی لٹریچر ہے, اس میں لیڈر کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ ون لائنر تو کہیں ہے نہیں. ٹھیک ہے سر. لمبی تفصیل آپ پڑھیں گے کہ یہ لیڈر میں یہ ہونا چاہیے. لیکن جو فقیر ہے جی جی اس کے یہاں تصوف میں لیڈر کی صرف ایک سینٹنس میں تعریف ہے کہ لیڈر وہ ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے واہ اور ڈسکریڈٹ ایکسیپٹ کرنے میں سب سے آگے ہو, وہ لیڈر ہے. ویری نائس. واہ یہ تو فقیر کی ڈیفینیشن ہے. صحیح سر. لیکن بات یہ ہے کہ لیڈر کے اندر ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک سر. ٹھیک سر. تو وہ آپ شروع ہوتے ہیں کہ اس کی دو ریکوائرمنٹ ہیں صرف ایک لیڈر کے لیے جو بہت اہم ہے. سر. ایک انٹیگریٹی ہے. ٹھیک سر. اور دوسری کمپیٹنس ہے. ٹھیک ہے سر. اب جب ہم انٹیگریٹی کو کھنگالتے ہیں سر. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی بنیاد سر. ویلیوز کی ہے. ٹھیک سر. اور مسئلہ یہ ہے کہ ویلیوز بلڈ اپ وہاں ہوتی ہیں سر. جہاں ہماری عمر 0 ہوتی ہے. سر. یعنی جو دنیا میں بچہ آیا اس نے پہلا سانس لیا. ٹھیک سر. اب وہ صحیح ہے کہ بول نہیں سکتا, سر. اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, سر. اور جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا نہیں سکتا کہ سر. اس کے جو نروس سسٹم ہے اور اس کے جو مسلز ہیں سر. وہ ابھی ویسے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. لیکن وہ دیکھتا سب کچھ ہے اور رجسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو ویلیوز انسان کی سر. وہ اس کی نیچر میں داخل ہونے لگتی ہے, کیونکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے سر. وہ در حقیقت ایک کورے کاغذ کی طرح ہے, سفید کاغذ. ٹھیک ہے سر. آپ چاہے تو اس کے اوپر برے الفاظ لکھ دیں, ٹھیک ہے سر. چاہے تو اس کے اوپر سر. اچھی چیزیں لکھ دیں. وہ تو آپ کے پاس ایک سفید کاغذ آ گیا. ٹھیک ہے سر. اب وہ جو کچھ وہ آبزرو کر رہا ہے بچہ, وہ بلڈ اپ کر رہی ہے اس کی نیچر. ٹھیک ہے سر. ویلیوز وہاں ڈیولپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر. اور یہ جو ویلیوز ڈیولپ ہو جائیں گی اپ ٹو دی ایج آف 7 ایئرس, سر. یہ ساری عمر اس کے ساتھ چلیں گی, وہ جان نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے سر. پھر بہت محنت چاہیے. سر. وہاں کوئی آپ جیسا استاد چاہیے جو انسان کو ڈنڈے ونڈے مار کے تو سیدھی راہ دکھا دے. سر. یہ کچھ ہمارا قصہ سر. اصل میں ویلیوز کا سر. زیادہ ہے سر. کہ ہم اپنی ویلیوز سر. ان سے بہت دور چلے گئے صحیح جی. جو ہماری طرح امتیاز تھی. سر. ابھی تو یہ سول سوسائٹی کو موو کرنا پڑے گا, حکومتی سطح پر سر. موو کرنا پڑے گا, اور پھر کہیں جا کے. صرف سر لیکچر سے نہیں ٹھیک کر سکتے. نہیں, ہم پہ بڑا الزام آتا ہے سر, ہم سارے جو بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں پولیس کو لیکچر دے کے آتا ہوں کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی. ججوں کو پڑھا کے آتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں جج ٹھیک ہو جائیں گے. سر تو صرف لیکچر تو نہیں سر چینج کر سکتا. نو. سر. دیکھیے سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ سر. زبان سے بہت کم کی ہے, سر. پرسنل ایگزامپل سے زیادہ تبلیغ کی ہے. بے شک ایسے, بے شک ایسے, بے شک ایسے سر. اور وہ ایفیکٹو تھی. سر. سر. اس کا گراف اگر آپ دیکھیں, ٹھیک سر. جو مکی زندگی ہے سر. اس کے 10 سال مکی زندگی کے, اس میں بہت زیادہ اسلام نہیں پھیلا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. لیکن مدنی زندگی 11 سال کی, ٹھیک سر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسرسائز کیا ہے پوری طرح ٹھیک سر. اسلام کو, ٹھیک سر. اور اس میں پرسنل ایگزامپل زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. وہ ایفیکٹو تھی. ٹھیک ہے سر.
تو ہمیں رول ماڈلز کریٹ کرنے پڑیں گے، لیکن رول ماڈلز کے اندر بھی ایک پرابلم آ جاتی ہے بہت بڑی. سر ہم ایک بنیادی غلطی رول ماڈل کو اپنے لیے طے کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. سر ہم انڈیویجولس کو رول ماڈل بناتے ہیں. ٹھیک سر. ہم اس انڈیویجول کی خوبیوں کو رول ماڈل نہیں بناتے. ٹھیک سر. تو انسان تو مجموعہ ہے اچھائی اور برائی. اسٹرینگس اینڈ ویکنیس اس کا. سر جب ہم کسی شخص کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، شخصیت کو، سر سر تو اس کی اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز دونوں ہی ہم اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں. تو اگر ہم رول ماڈل بنائیں کسی شخصیت کی ویلیوز کو، ٹھیک ہے سر. اس کے ایٹریبیوٹس کو، سر سر ٹھیک ہے سر. تو غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر. وہی ہے صحیح طرف میں بات کر رہا تھا. صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے ہماری زندگی میں. ہم اسلام کو دن رات اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. میں اپنے اندر خوف خدا رکھنے کا بھی ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ میرے اندر بڑا خوف خدا ہے. میں اس بات کا بھی ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ مجھے کل کو اللہ کے حضور جا کے حساب دینا ہے. لیکن اگر میری پریکٹیکل لائف کو آپ دیکھیں کہ میں عملی طور پر اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، تو وہاں وہ تمام چیزیں جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ موجود نہیں ہیں. مشکل یہ آئی ہے کہ ہم معلومات اکٹھی کرنے کے شوقین ہیں. میں کتابیں پڑھوں گا، قاسم شاہ صاحب جیسے اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھوں گا، گفتگو سے سیکھوں گا. لیکن وہ معلومات ہوتی کس لیے ہیں؟ میں اگرچہ کبھی کہوں گا نہیں، بٹ سم ویئر ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ ایک چیز یہ ہوگی کہ میں جو کچھ سیکھتا ہوں، جو کچھ ادھر سے پک کروں گا آپ سے گفتگو کے دوران، وہ جا کے میں محفل میں بیان کروں تو لوگ امپریس ہوں گے مجھ سے کہ میں بہت نالجیبل آدمی ہوں. میں ان معلومات کو علم میں کنورٹ کرنے پر تیار نہیں ہوں کسی صورت بھی، کیونکہ جو معلومات میں نے ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہیں، یہ جب میری زندگی پہ اپلائی ہو جائیں گی اور میری زندگی کے رویے تبدیل ہونے شروع ہوں گے تو معلومات علم میں بدل جائیں گی. علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. پھر چاہے ہم ایک لفظ سیکھیں لیکن اس پہ عمل کر لیں. یہ پہلو ہمارا کمزور ہے اور یہ ہم سب کا ہی ہے. 57 کنٹریز، ان سب میں رویہ آپ کو ایک سا ملے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ قومی سطح پر تبدیلی آئے گی. ہم اس سے بے پرواہ کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اگر میں اپنی ذات کو ٹھیک کر لوں، میں یہ تہیہ کر لوں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو یقین کیجیے اگلے دن پورا میں آتا ہے کہ یعنی لوگ آ جاتے ہیں سر، کہیں بتاتے ہیں کہ جی فلانے بزرگ آج خواب میں آئے تھے، اور بزرگ حیات ہیں سر. سر کیا اس بزرگ کو پتہ ہوتا تھا میں خواب میں آیا ہوں؟ سر نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا سر. یہ ذاتی خواب ہوتا سر. عقیدت محبت نہیں. یہ تو اس آدمی کا ہے خواب جو دیکھ رہا ہے. ٹھیک سر. اصل میں یہ خواب جو چکر ہے سر یہ بڑی ٹرکی چیز ہے سر. اور جتنا یہ ٹرکی ہے سر ہم اتنے ہی اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں. ٹھیک سر. ٹھیک سر. میں نے اپنی ذاتی زندگی سے 2 مثالیں شاید کسی جگہ بیان کرتے ہوئے میں نے 2 مثالیں زندگی سے دے دی تھیں. تو ایک زمانے میں کچھ
سخت ڈیوٹیز کر رہا تھا، تو بعض اوقات پینے کو بھی پانی نہیں ملتا تھا اور وضو بھی نہیں کر پا رہا تھا بندہ. تیمم سے کام چل سکتا ہے لیکن وہ انسان کی ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں 8-10 دن اللہ کو یاد نہیں کر سکا. تو واپس آ گیا لاہور. تو رات کو سوئے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک جرمن شیپرڈ ہے جیٹ بلیک، یہ ریئر ہے، بہت کم ملتا ہے، بہت خوبصورت بڑا پلا ہوا. تو رکھ تو سکتا نہیں کتا لیکن شوق ضرور ہے. وہ بچپن سے چل رہا ہے، وہ شوق نہیں ختم ہوا لیکن رکھ نہیں پاتا. مرشد صاحب سے بڑے شوق سے بڑی خوشی سے کہا کہ حضور رات میں نے بلیک جرمن شیپرڈ دیکھا، بہت خوبصورت تھا، بڑا صحت مند. تو انہوں نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے یوں دیکھا تو یہ ریلائز کیا کہ میں بڑے شوق سے بتا رہا ہوں. تو بڑے اطمینان سے دھیمے لہجے میں کہنے لگے تمہیں اللہ کو یاد کیے ہوئے کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہو گیا ہفتہ 10 دن. کہ یہ رب نے دکھایا کہ تمہارا نفس پھل پھول کے اتنا موٹا تازہ ہو گیا، تو میری طرف آؤ تم. اب آپ یہ دیکھیے کہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا تھی. تو یہ خواب کے معاملات ایسے ہیں، اس میں بہت سے فیکٹرز کام کرتے ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کیسا ہے، ٹھیک ہے سر، اس کی روحانی کیفیت کیا ہے، یوں کہیے. ٹھیک ہے سر. دوسرا یہ ہے کہ وہ خواب کس ٹائم پر دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہم سوتے ہیں اس کے شروع کے 1-2 گھنٹے سر جو خواب نظر آتے ہیں اس میں ہمارا اسٹمک رول پلے کر رہا ہوتا ہے، ڈائجسٹن سسٹم ہے ہمارا. اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ نظر آتا ہے. اور جو ہم اس کے بعد کے عرصے میں دیکھتے ہیں وہ ہمارا لاشعور دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت سی خواہشات جو ناآسودہ ہوتی ہیں وہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں جا کے جم جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ جمع ہوتی رہتی ہیں. تو رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے کہ یہ ایک ہمارا سیفٹی ویلو ہے یا ریلیف ویلو ہے کہ ہم وہ اپنے خواب میں وہ خواہشات جو لاشعور میں جا کے بیٹھ گئی ہیں ان کو پورا ہوتے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں ریلیف مل جاتا ہے، ورنہ ہم تو خودکشی کر لیں. وہ بہت بڑا ریلیف ہے. لیکن وہ خواب جو ہم فجر کی نماز سے فوراً پہلے دیکھتے ہیں یا فجر کی نماز کے فوراً بعد اگر سوئے ہیں دیکھا ہے تو وہ عام طور پر اطلاعی خواب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جس آدمی نے خواب دیکھا ہے اس کی روحانی کیفیت کیا ہے اور کس ٹائم پر دیکھا ہے. اور اس کے اندر ایک اور اہم پوائنٹ آپ سے میں عرض کر دوں آج کہ روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواب کبھی بھی 2 بجے کے بعد نہیں سنانا چاہیے، دوپہر 2 بجے کے بعد. جب بھی خواب سنائیں وہ دوپہر 2 بجے سے پہلے سنائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کو خواب نہ سنائیے بلکہ خواب صرف اس کو سنائیں جس کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ اسے علم تعبیر حاصل ہے. ادروائز خواب 2 مختلف ٹرمنالوجیز استعمال کر لی، مرشد، قلندر، فقیر. بلکہ یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں. فقیر، صوفی اور پیر یہ ایک ہے.
جب انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو ایک تو اس کے استاد یا مرشد جو بھی کہنا چاہیں آپ، وہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ویلیوز آف لائف، ایٹریبیوٹس پرسنالٹی کے اور اس کے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف، ان کو وہ مینڈ کر رہا ہوتا ہے اس دائرے میں لے جانے کے لیے جو سنت کے مطابق ہے۔ ایک تو مشقت بے پناہ وہ ہے، دوسری اس پر مشقت یہ پڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو کچل رہا ہوتا ہے، انا کو کچل رہا ہوتا ہے، جو بہت بڑی مشقت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو عبادات میں فرض عبادات کے علاوہ بہت سی عبادات کرنا ہوتی ہیں، پھر تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے تربیت کا، جس میں سے شاگرد کو گزارا جاتا ہے۔ اس مقام پر جب وہ اس مشقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ جب وہ تربیت اس کی ریزنیبلی مکمل ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، ریزنیبلی مکمل ہوتی ہے، تو اس پر سے یہ جو ایکسٹرا مشقت ہے یہ ہٹا لی جاتی ہے، تو پھر وہ فرض عبادات میں اور اس کے علاوہ نفلی عبادات جتنی تھوڑی بہت کرنی ہے اس نے کرتا ہے۔ تلاوت کلام پاک بنیادی چیز ہے، وہ کرتا ہے۔ اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے۔ مرشد کی نظر میں علم اتنا کافی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے سکے، لوگوں کو راستہ دکھا سکے، تو اس مقام پر وہ پیر کہلاتا ہے۔ تو پیر بمعنی صاحب عقل و دانش۔ تو یہ وہ جو فقیر کی ٹرم آپ نے یوز کی، اس کا جواب تو یہ ہے۔ جو قلندر آپ نے فرمایا، قلندر اصل میں کوئی مقام یا عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وے آف لائف ہے، اور وہ وے آف لائف جو ہے، اسی لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قلندر اعظم کہا جاتا ہے، کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طرز زندگی تھا کہ جو مل گیا اس پہ خوشی نہیں ہے، جو چلا گیا اس کا غم نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا شکر، یہ طرز زندگی قلندرانہ کہلاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس طرز زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں کامیابی کے ساتھ، سننے میں آسان ہے، پریکٹیکلی کرنے میں بہت مشکل ہے، اسی لیے کم لوگ اس مقام تک آتے ہیں، تو وہ قلندر کہلاتا ہے۔ تیسری چیز آپ نے مرشد پوچھی، جو لفظ یوز کیا مرشد کا تھا، یہ اصل میں رشد و ہدایت، جو رشد لفظ ہے اس میں، اس سے مشتق ہے یہ، کہ وہ آدمی جو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس پیغام حق پر چلاتا ہے، وہ مرشد ہے۔ لیکن مرشد ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ خود ٹھیک ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ سرفراز شاہ صاحب جیسا آدمی ہو جو خود بھٹکا ہوا ہے، وہ کسی کو راستہ کیا دکھائے گا۔ یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے۔ جب آپ کسی کو مرشد پکڑیں، بہت احتیاط کیجیے۔ جن صاحب سے آپ متاثر ہوں
کہ یہ صاحب علم ہیں اور یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے، آپ ان کی محفلیں 4-6 مہینے اٹینڈ کیجئے، قربت سے اسے واچ کیجئے، پھر بھی اگر مطمئن ہو جائیں آپ تو پھر بے شک وہاں بات یہ ہے کہ بیٹھ جائیں۔ میں نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو دیکھا نہ آپ نے، لیکن ان کے ایک فرمان ہم سارے یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرو، خود بے شک نہ کریں۔ تو کیوں ہے؟ ہم نے دیکھا تو ہے نہیں۔ تو انہوں نے اگر وہ فرمان ان کا ہے یقین محکم اور عمل فہم والا، تو وہ تو انہوں نے اپنے تجربے سے ورک آؤٹ کر لیا، ہم کیوں یقین رکھتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے، دیکھیے ایک انڈیویجول کو ڈسکس کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ اسے بطور پرنسپل کے ڈسکس کریں گی تو کلیئر ہو جائے گی بات۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اگر میتھمیٹکس پڑھا ہے، جیومیٹری پڑھی ہے، ٹریگنومیٹری پڑھی ہے، تو وہ آپ نے خود تو ایجاد نہیں کی ہے، اس سے پہلے یہ چیزیں ایوالو ہوئیں، اس کو آپ آج بھی الجبرا کے فارمولاز، فزکس ہے، بلب تو آپ نے خود نہیں آپ نے ایجاد کیا، استعمال کرتی ہیں آپ، بجلی آپ نے ایجاد نہیں کی ہے تو آپ استعمال کر رہی ہیں۔ تو ہم دوسروں کے تجربات سے فائدہ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے عام انسانوں کی بات۔ جہاں بات آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں تو اندھا ایمان ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، آپ کی سنت پر، آپ کی سیرت پر، اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہاں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ قرآن میں تشبیہات بھی ہیں، بیانات بھی ہیں۔ تو ایمان کے لیول کو رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہ کہہ کے کہ اگر اسی انداز میں یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے آپ ایمان لے آئے ہیں، تو وہ تو رب تعالیٰ مثال دے رہا ہے نا۔ تو یہ تشبیہات بہت ملیں گی آپ کو، تمثیلات ملیں گی وہاں، قصے ملیں گے ہماری عبرت کے لیے۔ تو اس کو آپ اس رنگ میں لیجئے جس رنگ میں وہ ہے۔ دیکھیے وہ جو روحانیت کی طرف جاتے ہیں لوگ، آپ درست کہہ رہی ہیں، 90% rather more than 90% لوگوں کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ چوٹ کھائے ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی چوٹ کھاتا ہے تو بچہ ہے، جب اسے چوٹ لگتی ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے اور اس کی گود میں جا کے پناہ لے لیتا ہے، حالانکہ ماں کی گود میں اس کی چوٹ کا علاج تو نہیں ہو رہا، لیکن پناہ لیتا ہے ماں کی گود میں۔ تو انسان کو جب چوٹ لگتی ہے تو وہ اس طاقت کی طرف بھاگتا ہے جس کو سپریم سمجھتا ہے۔ تو چوٹ کھا کے رب کی طرف جاتا ہے، وہاں سکون ملتا ہے۔ بہت سے لاتعداد ایسے اولیاء کرام ہیں جو عشق مجازی میں مبتلا ہوئے، ناکامی ہوئی اور وہ عشق حقیقی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ رب تعالیٰ ادھر کو لے جاتا ہے۔ عام انسان کے لیے ایک بڑا آسان سا حل ہے کہ وہ صحبت اختیار کرے ان نیک لوگوں کی جو اللہ کی راہ پر چلے ہیں۔
وہاں جب جائیں گی تو وہاں انسپائر ہوں گی آپ، کیونکہ وہاں ہر لمحے آپ کو نئی سے نئی چیز ایکسپیرینس کرنے کو ملے گی. تو انسان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ان چیزوں کو یہ ایکسپیرینس کر سکتا ہے تو وائی ناٹ می. جیسے اگر ایک ڈاکٹر کے ساتھ میری دوستی ہے، میں بیمار ہوتا ہوں ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، کوئی دوست بیمار ہوتا ہے اسے لے جاتا ہوں، تو بار بار مجھے جا کے ریکویسٹ کرنی ہوگی. لیکن اگر میں سمجھدار ہوں تو ہوگا کیا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے اس سے وہ کلینکل پریکٹس سیکھنا شروع کر دوں گا، تو محتاجی ختم ہو جائے گی. تو جب ہم ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو خود بخود ادھر کو چل پڑتے ہیں. تو عام آدمی کے لیے سر انڈو پاک میں بڑا کامن ہے سر کہ پیر صاحب جب موجود ہوتے ہیں، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان کے عقیدت مند معتقد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد سر ان کو مافوق العقل ثابت کر دیتے ہیں. وہ سر ایک کہہ لیجئے کہ وہ انسان کم دیوتا زیادہ ہو جاتے ہیں. ان سے بے شمار کرامتیں منسوب کر دی جاتی ہیں، گھڑے ہوئے واقعات، اور وہ اس حد تک سر چلا جاتا ہے سر کہ اس میں سر شرک تک بات چلی جاتی ہے. سر یہ مزاج یہیں کیوں ہے سر؟ یہ شاید دنیا میں اتنا نہیں ہے جتنا سر اس پوری بیلٹ میں، انڈو پاک کی بیلٹ میں ہے سر. جہاں بھی یہ سسٹم ہوگا وہاں یہ ہو جاتا ہے. اچھا سر. میں جرمنی کے، چونکہ فلائٹ مجھے مل نہیں رہی تھی جرمنی سے باہر جانے کے لیے، اچھا سر. تو چیپ فلائٹ جہاں آپریٹ ہوتی ہیں وہاں سے مجھے سیٹ ملی. تو میں نے یہ سوچا کہ میں یو کے یا فرانس چلا جاؤں، وہاں سے مجھے پاکستان کی فلائٹ مل جائے گی. تو میں اس چھوٹے سے ایئرپورٹ پہ چلا گیا، ڈوزلڈورف پہ. وہاں جب میں انٹر ہو رہا تھا کنسیرج ہال میں، جی. تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں اور لوگ فرش پہ سجدے میں گر گئے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک بڑی نامور شخصیت تھے وہ، جو جرمنی کے دورے پہ آئے تھے، اور یہ ان کے مریدین ہیں جو سجدے میں گر گئے ہیں. تو جہاں بھی یہ سسٹم ہوگا جی سر. وہاں پہ یہ قباحتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اب یہ بہت بڑا شرک ہے جی سر. سجدہ کرنا. جی سر. جب ہم اس طرف چلے جائیں گے جی سر. کہ ہم اپنے پیر صاحب کو، اپنے مرشد صاحب کو، اپنے استاد کو جی سر. اس لیے ریسپیکٹ کریں گے کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، جی سر. لیکن بنیادی طور پہ انہیں ہم جی سر. یہی سمجھیں گے کہ ہماری طرح کا انسان ہے، اور وہ بھی رب کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے ہم ہیں. ٹھیک ہے سر. تو پھر وہ ریسپیکٹ انسان کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے سر. بلکہ ان کے اس علم اور تقوی کی ہوگی جس مقام پر وہ فائز ہیں. وہاں یہ قباحتیں کم ہونے لگیں گی جب یہ ہماری تھنکنگ تبدیل ہو گئی. صحیح سر. اس کا ایک اور فائدہ ہو جائے گا بہت بڑا. اب یہ اکثر دیکھنے میں ملے گا کہ میں کسی صاحب کے پاس گیا جی سر. تو ان کی شان میں آ کے میں بہت ہی، جس کو کہتے ہیں رطب اللسان، ان کے گیت گا رہا ہوں. جی سر. لیکن آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد میں ہم سے پیچھے ہٹ گیا اور ان میں 10 برائیاں ڈالنے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان صاحب کے پاس جاؤں گا جی سر. تو میں انہیں کوئی مافوق الفطرت انسان سے، شاید آپ ہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک قصہ سنایا تھا. جی سر. بہت پرانی بات ہے، موسٹ پرابلی اٹ واز 1974. تو میرے کولیگ تھے ایک رانا سعید صاحب، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ آپ فقیروں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو میرے مرشد فقیر آدمی ہیں، تو آئیے اگر آپ ملنا چاہیں تو میں ملوا دیتا ہوں. تو میں چلا گیا ان کے ساتھ. وہ کہیں ملازمت کرتے تھے ان کے مرشد صاحب، اور موہنی روڈ کی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے مغرب کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھانے آتے ہیں تو وہیں ملیں گے. تو ہم دفتر میں بیٹھے رہے. وہاں سے ہم چلے اس طرح سے کہ موہنی روڈ کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھیں. تو وہ تشریف لے آئے تھے بزرگ.
تو میں نے ان کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میرے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ یار یہ تو ولی اللہ نہیں ہے، کوئی مزہ تو آیا نہیں، وہی روز والا مزہ ہے نماز کا۔ تو اتنی دیر میں میرے کولیگ نے کہا کہ ملیں گے آپ ان سے؟ تو میں نے کہا ہاں جی آیا ہوں تو مل لیتا ہوں۔ تو وہ مغرب کی نماز کے بعد جہاں نماز پہ تشریف انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو لوگ ان کے ارد گرد دائرے میں ایسے بیٹھ گئے، ہاف سرکل۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرے کولیگ ہیں، تو آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ میں ہاتھ ملایا تو لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ دیکھیے ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ولی اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیشہ جنت نظر آ جائے گی یا کوئی آسمانی چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن جب وہ دکھائی نہیں دیتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ولی اللہ ہے ہی نہیں۔ صحیح، تو میں تب بھی نہیں سمجھا کہ انہوں نے کہا کیا ہے، لیکن بعد میں جب تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، عقل تو اب بھی نہیں آئی، تھوڑی سی عقل جو آئی تو پتہ لگا کہ نہیں، ولی اللہ بننے کے بعد انسان کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں بن جاتا، وہی رہتا ہے، صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس علم کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ریسپیکٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ یہ صاحب علم ہے، جی سر، ان کی ریسپیکٹ کریں، جی سر، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے۔